حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے رجوع کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی توبہ کی شکل بتائی کہ اب بنی اسرائیل جنہوں نے یہ شرک کیا ہے ان کی توبہ کی صورت اب یہ ہے، اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں، اپنے آپ کو قتل کریں۔ تو گویا کہ قتل جو یہ توبہ کی صورت تھی۔ امت محمدیہ پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ احسان کیا ہے کہ زبان سے انسان گناہ سے رجوع کا اظہار کر دے تو اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ گویا کہ آنکھ کے آنسو کا قطرہ ٹپک جائے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن بنی اسرائیل کے اندر توبہ کی قبولیت کی شکل نہیں تھی، بلکہ وہاں توبہ کی قبولیت کی شکل قتل تھا۔ گویا کہ خون کے قطرے جب تک نہیں بہیں گے اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہوگی۔ چانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورت متعین کی کہ جنہوں نے یہ گناہ کیا ہے، ظاہر ہے بعض نے کیا بعض نے نہیں کیا، کہا کہ جنہوں نے یہ گناہ کیا شرک کا وہ جو ہے وہ چادر لپیٹ کر بیٹھ جائیں لائن لگا کے، اور دوسرے لوگ جنہوں نے نہیں کیا یہ گناہ وہ ظاہر ہے کہ اس میں ان کے بھائی بھی ہیں، ان کے باپ بھی ہیں، ان کے بیٹے بھی ہیں، انہی کے رشتہ دار ہیں، وہ تلوار لے کر ان کی گردنیں اڑائیں۔ چنانچہ جنہوں نے یہ شرک کیا تھا وہ شرمندگی اور ندامت کے ساتھ انہوں نے اپنی چادروں کے بکل مارے اور یوں بیٹھ گئے پوری قطار میں، اور دوسروں کے ہاتھوں میں تلوار دے دی، اب ان کی تم گردنیں کاٹو۔ اب لوگوں نے چونکہ چادریں یوں لپیٹی ہوئی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ ان کو کیا اپنی گردنیں ننگی کر دیں۔ اگر کسی نے اپنی گردن کو ننگا نہ کیا اور اسی طرح چادر لپیٹ کے بیٹھا رہا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول نہیں کریں گے اور اس شرک کی حالت میں ہی جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ تو اس پر انہوں نے پھر اپنی چادریں ہٹا دیں، اپنی گردنیں ننگی کر دیں اور یوں بیٹھ گئے۔ اب جن کے ہاتھ میں تلواریں دی تھیں اب وہ جو سامنے بیٹھے، کہیں کسی کا بیٹا بیٹھا ہے، کہیں کسی کا باپ بیٹھا ہے، کہیں کسی کا اپنا عزیز و اقارب سارے رشتہ دار، اب یہ تلواریں لے کر جب وار کرنے لگے، اب وہ جب دیکھا کہ اپنے رشتہ داری سامنے ہیں تو تلواریں ہاتھ سے گر گئیں، یعنی ہاتھوں میں جان نہیں تھی، تلواریں گر گئیں اور اللہ کے امر کو پورا نہیں کر سکے۔ اب گڑگڑانے لگے، اے موسیٰ اپنے اللہ سے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے، ہم میں تاب اور طاقت نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو قتل کر دیں، اپنے ہاتھ سے اپنے بوڑھے باپ کو قتل کر دیں، یہ ہم میں طاقت نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو حکم دیا، زمین نے بخارات چھوڑ دیے، آسمان سے اندھیرا اترنے لگا اور دن دہاڑا بالکل کالی رات بن گیا، بالکل اندھیرا ہو گیا، کوئی کسی کو نظر نہیں آتا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ اب قتل کرو۔ اب اندھیرے میں جا ان کو قتل کرنا شروع کیا، قتل کرنا شروع کیا۔ صبح سے شام ہو گئی، یعنی گویا کہ سارا دن قتل کرتے رہے، اور ایک واویلا، ایک شور شرابہ عالم کے اندر۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون اللہ کے سامنے گڑگڑانے لگے، رب ذوالجلال بس کر، اب معاف کر دے، بہت ہو گیا، بہت وقت گزر گیا، کتنے انسان قتل ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس اندھیرے کو چھٹا دیا۔ جب جیسے اندھیرا چھٹا ہے تو دن کا سویرا نکل آیا تو دیکھا تو 70,000 آدمی قتل ہو چکے تھے، 70,000 آدمی قتل ہوئے۔ اب جا کر اللہ تبارک و تعالی نے توبہ قبول کی۔ اب 70,000 آدمی قتل ہوئے پڑے ہیں اور خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا دل پسیج گیا اور آپ رونے لگے، رب ذوالجلال کیا ہو گیا ہے، میرے بنی اسرائیل، میری قوم تو تباہ و برباد ہو گئی، اتنے لوگ قتل ہو گئے، روئے اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں تیری امت کے قاتل اور مقتول دونوں کو جنت میں داخل کروں گا؟ اللہ اکبر۔ یعنی جو مقتول ہو کے قتل ہوئے وہ شہید ہیں، وہ شہادت کے مقام پر فائز ہو کر جنت میں داخل کروں گا، اور جنہوں نے قتل کیا ہے اس قتل کرنے یعنی میرے حکم کو پورا کیا ہے، لہذا اس امتثال امر پر ان کو گناہوں سے پاک کر دوں گا، لہذا دونوں کو میں جنت میں داخل کر دوں، کیا تو اس پہ راضی نہیں؟ تو موسیٰ کہ اللہ میں تیرے اس جو خوشخبری پہ راضی ہوں کہ میری امت کے قاتل مقتول دونوں جنت میں داخل ہوں۔